बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक 47 टीवी के प्रोग्राम एंटी क्राइम मूवमेंट में आपका मेज़बान शहज़ादा आलमगीर आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। नाज़रीन, बड़े अहम मौजू हैं और बड़ी ख़बरें जो हैं वो इस वक्त जो मीडिया और तमाम चैनल्स और यूट्यूब्स और बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के मामलात होते हैं उस पे जो है वो बड़ी गर्दिश कर रही हैं। सबसे पहले तो बात की जाएगी सानिया मोटरवे पे। मैंने इस पूरे अरसे में सानिया मोटरवे पे ना तो कोई प्रोग्राम जो है वो प्रॉपर किया, ना कोई राय दी, और सिर्फ मैंने CCPO लाहौर उमर शेख के उस बयान पे जिस पे बहुत लय हुई, और उसके बाद जब मैंने डॉट्स को मिलाना शुरू किया, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक तारुफ़ आपसे करवाता चलूँ कि आपने मुझे मीडिया की स्क्रीन पे देखा है, आप एक तज्ज़िया निगार की हैसियत से मुझे देखते हैं या एक सहाफ़ी की नज़र से देखते हैं। उसके साथ साथ कुछ दोस्तों को जो ये भी इल्म है कि मैंने सियासत के रेगुज़ार में भी जो है वो 50 साल गुजारे हैं, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ जो है वो मुझे जो है वो काम करने का शर्फ़ हासिल हुआ। और 2007 में जब मैं अपनी बेटी को जो है दफन करके आया तो मैंने अपनी सियासत को और अपनी पार्टी को वहाँ पे समझा कि आज मैंने दफन कर दिया है। लेकिन फिर भी मैंने एक जंग लड़ी नाहिद ख़ान और सफदर अब्बासी के संग, और आसिफ अली ज़रदारी जो कि हकीकी मानों में जो है वो बेनज़ीर का कातिल था, उसके ख़िलाफ़ मैंने एक मुहिम का आगाज़ किया और हर जगह पे मैंने आवाज़ बुलंद की। लेकिन मेरी आवाज़ को जिस तरह से बाकी आवाज़ें दबा दी गईं, अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझ पे हमला भी हुआ, लेकिन उसमें मैं चूँकि बच गया, खालिद शहनशाह की तरह मुझे भी जो है वो रास्ते से हटाने की कोशिश की गई। तो मैंने तमाम जो वाक़यात थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ जो कुछ हुआ वो मैंने अपने अवाम के और मीडिया को जो है वो मैंने शेयर कर दिया। अब उस पर कोई एक्शन होता है, नहीं होता, अब तक कुछ नहीं हुआ तो शायद आइंदा भी कुछ नहीं होगा। जिस तरह से इनके सब तमाम केसेस जो हैं वो दबाए जाते हैं। नकेबुल्ला का केस जो है वो दबा दिया गया, 14 कत्ल मॉडल टाउन में हुए वो केस जो है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद सानिया ईसाईवाल हुआ जो रिसेंटली जो हुआ, उसको भी तो इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल भी जो है वो हमेशा एक पोशीदा राज ही रहेगा, और वो कभी जो है वो तश्त-तस्बाम करने की कोशिश नहीं होगी। और आसिफ अली ज़रदारी तो नहीं चाहेगा, और फिर उसका बेटा जो आजकल उसके इशारों पे नाच रहा है, वो वज़ीर आज़म को कठपुतली कहता है। तुम तो खुद अपने बाप की कठपुतली हो, तुम्हारे धागे तो वो तुम्हारा बाप हिलाता है, उसके धागे तो पता नहीं कौन हिलाता है, जो तुम बार बार असम्बली के फ्लोर पे भी कहते हो। लेकिन आजकल जो है वो बिलावल भुट्टो साहब जिस मिशन पे हैं और जिस काम पे लगे हुए हैं, और उनके साथ जो है वो उनकी कज़न जो है वो चचाजाद बहन मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं, ये आसिफ अली ज़रदारी और नवाज़ शरीफ जो है ये भाई भाई बन गए थे। जब पहले पेट फाड़ने की बातें होती रहीं, घसीटने की बातें होती रहीं, शहर के पोल के साथ लटकाने की बातें होती रहीं, उसके बाद फिर जो है जब मफाहमत की पॉलिसी आती है, आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो मफाहमत की पॉलिसी के एक जो हैं वो बहुत बड़े चैम्पियन हैं। उसके बाद ये भाई उनके लिए अपने हाथ से खाने तैयार करवाते हैं और ख़ुश होकर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि तमाम स्वीट डिशें मैंने अपने हाथ से बनाई हैं, उनके ड्राइवर बन के उनकी गाड़ी को चलाते हैं। तो ये आसिफ अली ज़रदारी भाई एक बहुत बड़ी गेम है, और वो इस मुल्क की सियासत के गंदे जौहर का बेहतरीन खिलाड़ी है। तो यहाँ पे अब जो मूव चल रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, सबसे पहले तो FATF में जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ा हुकूमत को, और इन लोगों ने पाकिस्तान के मफाद को नहीं देखा। इन्होंने पाकिस्तान की सॉवरेंटी की तरफ, पाकिस्तान की तरफ नहीं देखा, और पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट में जाता है तो उसके क्या असरात मुरतब होते हैं, ये असरात जो है इनके नताइज लेने के लिए इन्होंने जो है वो वोट नहीं किया उसको। अब देखें, जॉइंट सेशन होता है, अगर तो वोट हो जाता है
اور جس کی امید ہے کہ کچھ زندہ ضمیر جو ہیں وہ بیٹھے ہیں بیچ میں، ان کے اندر بھی تو یہ بل جو ہے وہ پاس ہو جائے، اور ہم اس دن شکرانے کے نفل جو ہے وہ پڑھنے چاہیے تمام محب وطن پاکستانیوں کو کہ عمران خان ایک اور بہت بڑی بلیک میلنگ سے اور ایک بہت بڑے جو ہے وہ اس معاملات سے نکل گیا جو اس سے ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں، جو نیب کے ادارے کو ختم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جو ان کے کیسز ختم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جو NRO نہ دینے کی بات کی جا رہی ہے، تو ابھی تک تو وہ ڈٹرمن ہے۔ کل کی میں نے موحد پیرزادہ کے ساتھ اس کی سپیچ کو سنا ہے، وہ کہتا ہے کہ NRO میں نہیں دوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ NRO ہم مانگتے نہیں ہیں، لیکن جو ڈیمانڈز دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ حکومت جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے جو ہے وہ نیب کو استعمال کر رہی ہے۔ لیکن حقائق کی نظر سے دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کو شاید یہ نظر نہیں آتا، بار بار جو ہے وہ ہم پیٹتے ہیں کہ اس کو اکراس دا بورڈ کر لیں، کہیں نہیں جائے گی آپ کی حکومت، کہیں نہیں جائے گا معاملہ۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اور فوج ایک پیج پہ ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، پاکستان کی جو جرری افواج ہیں وہ پاکستان کے اندرونی معاملات، پاکستان کی اندرونی سیاست، پاکستان کے تمام جو انتشار کی طرف لے جاتے ہیں پاکستان کو معاملات، خواہ وہ اندرونی ہو یا بیرونی ہو، پاکستان کی افواج وہاں پہ ڈٹ کے کھڑی ہوتی ہیں۔ اور اگر کچھ اس طرح کے معاملات نہ ہو جائیں کہ جہاں پہ پاکستان کی سلامتی اور بقا پہ ضرب آئے، یا ایسے لوگ جو ہے ایسے ایکٹر سامنے آ جائیں، ایسے اسٹیٹ ایکٹر سامنے آ جائیں، نان اسٹیٹ ایکٹر سامنے آ جائیں کہ جو پاکستان کے جغرافیے کے ساتھ کھیلنا چاہیں، جو پاکستان کی سلامتی اور بقا کے ساتھ کھیلنا چاہیں، تو پھر فوج حرکت میں آتی ہے۔ لیکن بہت سست روی دیکھی جا رہی ہے ان معاملات میں بھی، کہ یہ جو سانحہ موٹر وے ہے، سب سے پہلے میں اس پہ آ جاتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے بلاول کے دورہ امریکہ کی طرف چلتے ہیں۔ سانحہ موٹر وے کے جو ڈاٹس ہیں وہ جب میں ملاتا ہوں، اور تیسرا تعارف میں آپ سے جو کرواتے کرواتے بیچ میں دوسری طرف ڈی ٹریک ہو گیا، وہ یہ تھا کہ میں نے تقریباً 8 سال جو ہے وہ فیڈرل سیکورٹی فورس آف پاکستان میں جو ہے وہ سروس کی، اور ایک سینئر آفیسر کے طور پہ میں وہاں پہ جو ہے وہ اپنی خدمات انجام دی۔ اس کے بعد جب فورس ڈسبینڈ ہوتی ہے تو مجھے پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھیجنے کا کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ چونکہ میں نہ بندے مار سکتا تھا، نہ میں رشوت لینے کا قائل تھا، تو اس لیے میں نے اس نوکری کو چھوڑ دیا۔ اور ڈیورنگ فیڈرل سیکورٹی فورس بھی، وہاں پہ بھی جتنی فیلڈ انویسٹیگیشن یونٹ تھا، ڈپارٹمنٹ تھا، اس کو میں ہی، جہاں پہ کوئی ایسا واقعہ کسی بٹالین میں کسی جگہ ہو جاتا تھا، کسی جگہ سے کوئی اسلحہ چوری ہو جاتا تھا، کسی جگہ سے ایک جیپ ہماری چوری ہو گئی جو باڑے پہنچا دی گئی، شہباز اران جیپ تھی، تو وہ اس سارے معاملات کو میں ڈیل کرتا تھا۔ اب وہ میرے اندر ایک مطالعے کا بھی شوق ہے، ایک کورس پڑھایا جاتا ہے، FSF میں بھی پڑھایا گیا، ہمیں پولیس رول بتائے گئے، ضابطۂ فوجداری پڑھایا گیا، اور باقی معاملات جو ہے وہ آئین اور قانون اور آئین پڑھایا گیا۔ تو اس میں مجھے اپنے مطالعہ کے شوق کے حوالے سے جو ہے وہ ایک میرے اندر ایک کیڑا پیدا ہو گیا کہ انویسٹیگیشن جو ہے اس پہ میں نے جو ہے وہ کمانڈ حاصل کرنی ہے۔ تو وہاں بھی میں یہ خدمات انجام دیتا رہا۔ اب جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں، میں اس کو شروع کرتا ہوں عمر شیخ کی تعیناتی بطور CCPO کیپٹل سٹی پولیس آفیسر جب ہوتی ہے، تو ایک دم سے جو ایک بھونچال آتا ہے، اور جو ہے وہ عمر شیخ نے آتے ہی، میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ ہمارا کچھ ہفتے پہلے کا پروگرام ہے، 15 دن کا ہوگا یا 10 دن کا ہوگا، اس کا تھم نیل ذرا چلا دیں۔ یہ تھم نیل آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں میں نے کہا تھا کہ پنجاب پولیس ہوشیار، اب لگے گا آرمی ایکٹ۔ آتے ہی جو پہلی بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے پولیس کے اندر پولیسنگ ہونی چاہیے۔ اب پولیس جو ہے وہ ساری پولیٹیکل لائز ہے۔ پولیس گزشتہ 35 سال میں جو ASI بھرتی ہوا تھا وہ آج SP ہے یا DIG تک پہنچ چکا ہوا ہے۔ ایک جو سب انسپیکٹر تھا وہ بھی ان عہدوں تک آ چکا ہوا ہے۔ میرے پاس متعدد لوگ تھے جو ہیڈ کانسٹیبل تھے، تو جب وہ ریٹائر ہوئے ہیں تو وہ DIG کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں، وہ SSP کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ تو اتنی سروس میں بندے جو ہیں وہ اب ان کے جو لگائے ہوئے پیڑ تھے، جو پودے تھے،
جو گوال منڈی فیم جو ہے وہ تھانے دار تھے، وہ آج ایس ایس پی اور ایس پی ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ جب عمر شیخ آتا ہے تو پولیس کے اندر بھی ایک پینک کریٹ ہو جاتا ہے، جیسے کوئی طوفان کا پیش خیمہ ہو گیا ہے کہ عمر شیخ آ گیا ہے، اس سے بچنا ہوگا، اس کو کسی طرح سے۔ پولیس کے اندر بھی گروپنگ ہو گئی۔ سب سے پہلے شعیب دستگیر صاحب جو ہیں، جن کو اس بات پہ نکالا گیا کہ وہ تخت رائیونڈ اور رائیونڈ کے محل کی طرف جو ہے وہ ان کی اب نظر عنایت زیادہ ہو گئی تھی، اور نیب پہ جب ریاست کے ایک ادارے پہ جو ہے وہ ہلہ بولا جاتا ہے، ایک بلوہ کیا جاتا ہے، پتھراؤ کیا جاتا ہے، وہاں پہ اہلکار زخمی ہوتا ہے، اس کے بعد شیشے ٹوٹتے ہیں، تو اس کے بعد یہ دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ ریاستی اداروں پہ حملہ آور ہو جائیں۔ اسی طرح سے چونکہ ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، ہمارا کیا بگاڑ لیا کسی نے، ہم ججز کو جو ہے وہ گالیاں دیتے رہے سٹیجوں پہ کھڑے ہو کے، ہمارا کیا بگاڑ لیا کسی نے، ہیں جی۔ اور اپنا نواز شریف صاحب کہتے رہے کہ یہ 7 لوگ مجھے کیوں نکالا۔ بھائی اپنی کرتوتیں دیکھو، اپنے معاملات کو دیکھو۔ تمہیں تو پتا ہے، چور کو پتا ہوتا ہے کہ میں چور ہوں، ڈاکو کو پتا ہوتا ہے کہ میں ڈاکو ہوں۔ اب جو ہے وہ ایویڈنس نہیں آ رہی، بارے ثبوت نہیں آ رہے، ادارے آپ نے خریدے ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی کہ نیب جو ہے عمران نیازی گٹھ جوڑ ہے، میں کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نواز نیب گٹھ جوڑ ہے، یہ زرداری نیب گٹھ جوڑ ہے۔ کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ ادارے، یہ آئی اوز، اور یہاں پہ اٹھا لیں میرے پروگرام، میں نے کہا کہ فیصلے عدالتوں میں نہیں ہوتے، فیصلے چیمبرز میں ہو رہے ہیں، یہ بھی میرا پروگرام ہے ایک، اور حقیقی معنوں میں چیمبرز میں فیصلے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ کہ باندیاں ہیں ہماری، یہ جج جو ہیں ہم نے بوٹ کی ٹو کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں۔ کسی کو یہ خیال نہیں، ہم ذرا سی بات یہاں پہ کر لیتے ہیں تو ہم پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ جاتی ہے، ان پہ کبھی کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں لگی کہ جی وہ جمہوریت کو خطرہ ہو جائے گا، اسلام خطرے میں چلا جائے گا، وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ہے انہوں نے بات کر دی، سلپ آف ٹنگ ہو گیا، کوئی معذرت تک نہیں وہ کرتے۔ اب یہاں پہ جب میں نے اس تحقیق کو جب شروع کیا، انویسٹیگیٹ کیا اس کو، تو سارا جو ملبہ ہے، جو سارے معاملات ہیں، وہ جاتے تھے سی سی پی او کی تعیناتی، اس کے بعد اس کا پہلا ایکشن جس میں اس نے ایک انسپیکٹر کو جو ہے وہ ہتھکڑیاں لگا دیں، اور وہ انسپیکٹر جو ہے جو علیحدہ سے ٹارچر سیل بنا کے لوگوں کو اغوا کرتا تھا، وہاں پہ لے جا کے ان کی جان بھی لے لیتا تھا، اور جو اس کو تکڑا مال دے دیتا تھا وہ اس کو چھوڑ بھی دیتا تھا۔ انہی کھوکھروں نے چند دن پہلے افضل کھوکھر اور بلال یاسین جو کلثوم نواز صاحب کا بھتیجا ہے یا بھانجا ہے، اور باقی معاملات جو ہیں وہ جب اس نے پکڑ لیے اور ملزموں پہ ہاتھ ڈال دیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ کیپٹن صفدر کے فون سے یا اس کے بھائی کے فون سے ایک کال آتی ہے لمبی سی سی پی او صاحب کو، وہ اس کی وضاحت بہتر کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو اطلاع ہے کہ ان کو تھریٹ کیا گیا کہ بس بھئی اب اس سے آگے نہیں، اس سے آگے ناقابل برداشت ہو جائے گا، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک درخواست جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں، جس کو وہ اپنی باندی کہتے ہیں، اس کے اندر دائر بھی کی جاتی ہے۔ اب پولیس کے اندر بھی جب انہوں نے پولیسنگ کا کہا، اور یہ عمر شیخ جو ہے ان کی اے سی آر نکال کے لے آئے، جی اس پہ ایک خانے میں کرپٹ لکھا ہوا ہے، اس کے اے سی آر مرتب کرتا ہے سینئر آفیسر۔ جس طرح سے شعیب دستگیر صاحب کو گرج تھا کہ میں عمر شیخ کو سی سی پی او نہیں لگنے دوں گا، اسی طرح ہو سکتا ہے کسی گرج کسی آفیسر کو ہو، اور ایسے لوگوں پہ گرج ہوتا ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو جو اتنے بلنٹ، اتنے جو ہے وہ طاقت کے ساتھ اپنے جو ہے معاملات کو کرتے ہیں، جو اپنی وردی کی عزت اور احترام اور اپنے فرض کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کرتے ہیں، تو ناانصافی کے اس حمام میں، اس ننگوں کے حمام میں جو پولیس کا حمام ہے، اس میں وہ برے ہی گردانے جاتے ہیں۔ سی سی پی او صاحب کے آتے ہی جو ہے وہ ایک مہم۔ اب یہاں پہ 2 چیزیں ہیں کہ ایک جو ہے وہ کہانیاں آتی رہیں، تمام چینلز پہ جو ہے وہ انویسٹیگیٹنگ جرنلسٹ بیٹھ گئے
اور وہ جناب ایسی ایسی تفتیش کے جو رخ ہیں انہوں نے موڑے اور اس طرح سے جناب انہوں نے اس معاملے کو چلایا کہ جیسے وہ ایک ماہر تفتیشی افسر ہیں، وہ آئی اوز ہیں، اور ایسی ایسی کہانیاں، سٹوریاں، کبھی اس خاتون کے حق میں، کبھی اس کے، اور سی سی پی او نے ایک بیان دیا، یہ بالکل جو ہے میں اس کو درست مانتا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی باپ ہوگا، بیٹا ہوگا، بھائی ہوگا، تو سب سے پہلے وہ بھی آپ سے یہ سوال کرے گا کہ آپ کیوں جو ہے وہ اس سنسان راستے کا آپ نے انتخاب کیا، کیوں آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ کو پتا ہے کہ ان گاڑیوں کی جو ہے وہ 20-22 کلومیٹر پہ جو ہے وہ لائٹ آن ہو جاتی ہے ریزرو کی، کیا وہ لائٹ آپ کو نظر نہیں آئی؟ یا آپ کسی ایسی حالت میں تھیں کہ آپ نے جو ہے وہ میٹرز کی طرف نہیں دیکھا، آپ چل پڑی؟ اس کے بعد یہ ڈرامہ ہوا، وہاں پہ یہ واقعہ ہو گیا، یہ وقوعہ ہو گیا۔ اب یہ ڈیزائن کہاں ہوتا ہے، کہاں پہ یہ فلم کا سکرپٹ لکھا جاتا ہے اور اس کو اسی طرح فلمایا جاتا ہے جیسے ایک حقیقی معنوں میں جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اس میں شائبہ تک نہ آئے کہ جناب یہ جو ہے یہ کوئی مین میڈ یا اس کو جو ہے کسی بندے نے جو ہے اس کو ڈیزائن کیا ہے، اس کو بنایا ہے۔ یہاں پہ اب دیکھیے تضاد کہاں پہ ہے۔ خالد مسعود صاحب جو ہیں وہ لاہور سے سیالکوٹ جا رہے ہیں وایا موٹر وے، ڈسکا سے ایگزٹ لیتے ہیں، 2:47 پہ وہ 15 کو کال دیتے ہیں، ریکارڈ موجود ہوگا ان کے موبائل میں، 2:47، اور 2:49 پہ ڈالفن فورس کا ایک کانسٹیبل آ کے ٹی وی پہ میڈیا پہ کہتا ہے کہ ہم نے کال ریسیو کی اور 2:53 پہ ہم وقوعہ میں پہنچ گئے۔ سی سی پی او لاہور صاحب کہتے ہیں کہ کال 3:05 پہ ریسیو ہوئی۔ اب یہ تضادات دیکھیں، یہ کس طرح سے آ رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ کہانی کا کردار ہیں، جو گھڑی جا رہی ہے کہانی۔ جو مدعی ہے وہ مسلم لیگ نون کا ایک ڈائی ہارٹ ورکر ہے اور منسلک ہے مریم نواز صاحبہ سے۔ اب مریم نواز صاحبہ کا میڈیا ہاؤس جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کو بنانے میں، کرنے میں ایک خاص مہارت جو ہے وہ ان کے پاس ہے۔ وہ اس طرح سے ڈراماٹائز کرتے ہیں، اس طرح سے فلماتے ہیں چیزوں کو، اور اس کے بعد جو میڈیا ہے، جو پیڈ چینل ہیں ان کے، جو میڈیا ہاؤسز ہیں، جو صحافی ہیں، جو ان کے لفافوں پہ پلتے ہیں، انہوں نے اتنی ہائٹ کریٹ کی کہ یہ قصہ جو ہے کہیں کا کہیں چلا گیا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ڈی این اے ٹیسٹ ہے، جس طرح سے ویڈیو ایویڈنس نہیں ہوتی، جس طرح سے آڈیو ایویڈنس نہیں ہوتی، یہ بھی کوئی اتنا معتبر جو ہے وہ ذریعہ نہیں ہے ملزم تک پہنچنے کا۔ طریقہ کار یہ تھا کہ اس 15 اور 130 سے اس کو شروع کیا جاتا اور اس کے بعد تمام اس چین کو جو ہے وہ بیچ میں لیا جاتا۔ بی بی صاحبہ کو اگر میں تفتیشی افسر ہوتا تو کہتا بی بی اٹھ کے بیان دے 10، ہاں جی، اس کو کہا جاتا۔ اب یہ شاید اس کو بھی نہ پتا ہوگا کہ میرے ساتھ یہ ڈرامہ پلے کیا جائے گا، کس نے اس کو پیٹرول انڈیکیٹ نہیں کیا، کیوں وہ اس راستے سے اس کو تجویز دی کہ اس طرف سے چلے جاؤ، یہ بہتر راستہ ہے، یہ سنسان راستہ ہے۔ یہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرف جا رہا ہے۔ اور پولیس کے پاس جو اقبالی بیان دیا ہے ایک ملزم نے، اور اس نے منوان جو ٹی وی پہ واقعہ آ رہا تھا، جو ٹی وی پہ کئی دنوں سے چل رہا تھا، اس نے وہی اس کو ریپیٹ کر دیا۔ پولیس کے سامنے ملزم کا بیان کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ کل کو وہ کورٹ میں جا کے اگر کہتا ہے کہ پولیس نے تشدد کے ذریعے مجھ سے بیان لیا، پولیس نے مجھے ڈکٹیٹ کروایا اور میں نے یہ بیان دے دیا، تو اس بیان کو عدالت قطعی طور پہ تسلیم نہیں کرتی۔ وہ سمجھیں کہ وہ بالکل میڈیا کی حد تک ایک بیان ہے، اور یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی منطقی انجام تک نہیں پہنچے گا۔ یہ ایک ہائٹ کریٹ کیوں کی گئی؟ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، پاکستان کو رسوا کرنے کے لیے، اور پاکستان کے اداروں کو ملائن کرنے کے لیے یہ جو ہے معاملہ جو ہے وہ کیا گیا۔ اگر سی سی پی او صاحب، میں نے 1980 میں ڈپارٹمنٹ چھوڑا ہے، آپ مجھ سے خاصے جونیئر ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ آئی جی کے عہدے تک لے جائے، میری یہ دعا ہے آپ کے لیے کہ آپ جیسا آفیسر جو ہے وہی جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ چاہیے۔ اور یہ جو مسلمان ہم ہیں یا مسلمان ہماری پولیس ہے، اس کو مسلمان ہی
कोई डंडे वाला ही ठीक कर सकता है, इस तमाम सेटअप को वही ठीक कर सकता है। तो यहाँ पे तफ्तीश का ज़रा रुख जो है, अगर आप सही मानों में इसको करना चाहते हैं तो सीनियर्स को ज़रा, जैसे आप करते हैं, ज़रा पीछे करें, डिक्टेशंस को पीछे करें, अपनी टीम को दुरुस्त करें और तफ्तीश का सिरा वहाँ से पकड़ना शुरू करें जहाँ से ये मामला चले हैं। ज़रा मरियम के मीडिया हाउस के लोगों को भी बुला के खंगाल लें, और जो कालें आई हैं, या वो जो मुद्दई है जिसने अपना एड्रेस भी गलत लिखवाया है, जिसने अपना टेलीफोन भी गलत लिखवाया है, और उस दिन के बाद से वो जो है वो मंजर से गायब है, उसके बाद जो है बाकी लोग जो है उनके मंजर से गायब हैं। मुद्दइया जो है वो कोई बयान नहीं देना चाहती, वो कोई शनाख्त नहीं करना चाहती। तो ये कैसे मसला हल होगा? ये कोर्ट में जाके जो है वो रेत की दीवार की तरह आपका ये जो है केस गिर जाएगा। और अगर ये लोग सही मानों में मुजरिम हैं, इन्होंने वारदातें की हैं, सब कुछ हुआ, लेकिन अगर ये वारदात इन्होंने की भी है या नहीं भी की, तो भी ये बच जाएंगे, तो भी ये शक का फायदा लेकर निकल जाएंगे, ये फिर जमानतें ले लेंगे। अब नया कानून जो ले आए हैं, उसके बाद ये होगा कि जी नामर्दी का कानून जो आ गया है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि जब तक जो है वो विक्टिम जो है उसकी डेथ नहीं होती, या जो मुतासरा खातून है या बच्ची है या बच्चा है उसकी डेथ नहीं हो जाती, आप डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते, उसके लिए एक सज़ा मुकर्रर है। यहाँ पे इस्लामिक कानून तो नहीं है, आपने इस्लामी कानून एक नाफिज कर दिया, आपने आधा तीतर आधा बटेर कर दिया। अब करें ना कि जो चोर हैं, डाकू हैं, जो खाइन हैं, जो मुल्क का माल लूट के लेके गए हैं, उनके भी हाथ काटें। अगर उनके जो है वो अज़ू काटना है तो उनके हाथ काटें। 1 साल के बाद आपको सारे पॉलिटिशियन जो है वो टुंडे मिलेंगे, तो ये भी करके देख लें। लेकिन नहीं, ये कब होगा, कैसे होगा? यही है कि जब साबित होगा कि भाई इसने ये जुर्म किया है, यही मुजरिम है, तो फिर आप उस काटेंगे उसका। तो बराए मेहरबानी मैं अपने अदारों से, अपनी एजेंसियों से जो है, दो जो शैतानियत के मरकज़ हैं, जो शैतानी अड्डे हैं, एक रायविंट जाती उमरा और दूसरा बिलावल हाउस कराची। अब बिलावल साहब जो है वो दौराए अमेरिका पे रवाना हो रहे हैं। मुख्तसर बात करता हूँ, प्रोड्यूसर साहब बार बार मुझे अलार्म कर रहे हैं कि आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। वो लॉबियस्ट फर्में हायर करने जा रहे हैं, वो वहाँ के सेनेटर्स से भी मिलने जा रहे हैं, और ये दौरा है उनका एंटी पाकिस्तान और एंटी आर्मी। इंडियन लॉबी, PTM, PPP, PMLN, हुसैन हक्कानी ये पूरा डिज़ाइन करके पिछले 15-20 दिन पहले वो अफ़गानिस्तान में मौजूद था, चंद पाकिस्तान के गद्दारों के साथ। वहाँ पे सारी प्लानिंग हुई है, वहाँ से प्लानिंग होने के बाद वो वहाँ पहुँच गया है, वो इनको हेड करेगा। और मीडिया के जो हाउसेज हैं, जो जर्नलिस्ट हैं और जो उनके पे रोल पे हैं, उनको जो है उनकी भी तैयारी इंटरनेशनल मीडिया की भी कराई जाएगी और वो मामलात भी किए जाएंगे। नवाज़ शरीफ साहब जो है मुसलसल मोदी के राब्ते में हैं, वो पूरी तरह से उसको तैयार कर चुके हुए हैं कि मोदी को, कि वो पाकिस्तान पे कोई फॉल्स ऑपरेशन करके या कोई बहाना करके पाकिस्तान पे एक बड़ा हमला करे, ताकि हमारे ये मामलात जो हैं ये छूट जाएं। ये किसके लिए हो रहा है? उमर शेख साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ, CCPO साहब। ये सब कुछ जो हरकतें हो रही हैं, ये अब सिर्फ एक बंदे को हटाने के लिए हो रही हैं। आज उमर शेख का तबादला कर दें, आज उमर शेख को हटा लें, उमर शेख साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दें कि जनाब मैं जो है या तो नौकरी छोड़ के चले जाएं, या वो कहें कि जनाब मुझे कहीं पे DIG वेलफेयर या किसी ऐसे अदारे में या VVIP सिक्योरिटी पे लगा दें या किसी चीज़ पे, तो ये देखिएगा कि ये सारी चीज़ें दम तोड़ जाएंगी। तो खुदा के लिए CCPO साहब, पंजाब पुलिस, आपके लिए ये चैलेंज है एक केस, और अगर ज़्यादती हुई है, जब तक जहाँ तक मेरा जो है वो है कि ये जो खातून है, प्रोड्यूसर साहब से इल्तमास है कि इसकी ये तस्वीरें और वो तस्वीर जो पहले वायरल हुई है उसके साथ मुमासलत देख लें। तो मेरे जो है वो मुशाहिदा और मेरी तहकीक और तफ्तीश के मुताबिक ये एक टिकटॉक गर्ल है और इसका नाम जो है वो अनम इकबाल है। तफ्तीश का दायरा ज़रा वसी कीजिएगा, मोड़ लीजिएगा। हम हमेशा तफ्तीश जो है वो घर से शुरू करते हैं और घर के अंदर ही से
جو ہے وہ مجرم برآمد ہوتا ہے، گھر کے اندر ہی سے چوکیدار برآمد ہوتے ہیں، گھر کے اندر سے بیٹا باپ کے خلاف جو ہے وہ جو ہے مرڈر کر کے یا ڈکیتی کر کے برآمد ہوتا ہے. تو خدا کے لیے ذرا تفتیش کو موڑ لیجیے گا. اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے لیے جو ذرا اور یہ کھلے گا کیس، آپ کے لیے مزید مشورے میں آپ کو جو ہے وہ اپنی پنجاب پولیس کو، اپنے سی سی پی او کو جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ میں ڈی ایس پی ماڈل ٹاؤن اور باقی جو ہے وہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن، ان سب کو جو کہوں گا کہ ذرا تفتیش کو اگر صحیح معنوں میں آپ نے کرنا ہے تو اس کا رخ جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ سرے کی طرف موڑ دیجیے گا. پاکستان پائندہ باد، پاک افواج.